الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. ہم ایک اہل حدیث کی مسجد میں اب اشارتاً بات ہی کروں گا. اہل حدیث کی اس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ جو مسجد اہل حدیث کی اس تنظیم کے انڈر تھی کہ جس کا کام ہی صرف چندے جمع کرنا ہے. صحیح. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ چندہ پارٹی نے کیا کیا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے. وہ قرات بڑی اچھی کرتے تھے امام صاحب. تو ہم لوگ جو ہے نا تراویح کے لیے وہاں پہنچے تو ہم نے ایک بڑی آکورڈ چیز دیکھی کہ یار پہلی صف جو ہے نا پوری خالی ہے اور انہوں نے مصلی جو ہے نا وہ محراب سے نکال کے پہلی صف میں امام کا ڈالا ہوا ہے. اچھا. تو ہم نے کہا جناب مسئلہ یہ کہ اتنی پبلک آتی ہے, یہ تو آپ پوری صف ضائع کریں, اور صف میں بھی 150-200 بندہ آتا تھا. یہ صف کیوں ضائع کی ہوئی؟ آج امام کو کیا تکلیف ہوگی کہ آپ اس کو پیچھے کی سیٹ کے پہلی صف میں لے آئے ہیں اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہانی کیا ہے اندر. اچھا خیر ہم وہ بیٹھ گئے پہلی صف میں. یعنی پہلی صف سے مراد جو امام کے پیچھے والی صف تھی, یعنی وہ دوسری صف, اور پہلی صف میں امام کا مصلی انہوں نے ڈال دیا. جناب جب جیسے ہی جماعت کا وقت آیا نا قریب 7 بجے غالباً عشاء تھی, 7 ہوئی تو نماز ہی نہیں شروع کر رہے. 7:05 ہو گئے, نماز ہی نہیں شروع کر رہے. سارے دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو محراب کے اندر انہوں نے ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا تھا, اس میں سے نا کچھ لوگ انٹر ہوئے, اور وہ لوگ اور تھے وہاں کے بڑے بڑے اشرافیہ, کلف والے سوٹ پہنے ہوئے, جو شاید صرف عید کی نماز ہی پڑھتے ہیں. ان کو انہوں نے وہاں نا ان کا اس دن ڈنر ارینج کیا تھا. انہوں نے کہا چلو جانے آج عشاء پڑھ ہی جائیے. سیدھی جو بڑے بڑے جو جن سے فنڈ وہ لیتے تھے وہ آئے, وہ سیدھے آ کے نا امام والی جو صف تھی جیسے امام کا مصلی ہے, امام کے مصلی کے دائیں بائیں کھڑا ہونا شروع ہو گئے. وہ ہم نے کہا پیچھے جاؤ ظالمو, یہ تو پہلی صف تو نہیں امام ہے. پھر امام صاحب آئے چپ کر کے مصلی چک کے پھر مرام میں چلے گئے. وہ یہ انہوں نے کیا تھا, وہ پہلی صف ان کے لیے ریزرو کروائی ہوئی تھی. یہ لانتے کھٹتے ہیں, ان کی عبادت بھی جو ہے نا وہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں علی بھائی بدگمانی کرتے ہیں. ہم اللہ کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتے, ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. بدگمانی تو وہ ہوتی ہے جس میں 2 رائے ہوں. ہمیں تو یقین ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے. اللہ معافی دے نا, بدگمانی نہیں, یقین ہے. بدگمانی من ہے واقعی, ہمیں تو یقین ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز. آپ کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے نا. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا قول موجود ہے, جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے, اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا صحیح بیان کرتا تھا اور ہمیں معاملہ ایمبیگوس ہوتا تھا, اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتا تھا, تو ہم وحی کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ کر دیتے تھے. اب نبی الاسلام دنیا سے چلیں گے, اگر کوئی شخص اب کوئی عمل کرے گا, ہم اس کی نیت پہ فیصلہ نہیں کریں گے, اس کے کرتوتوں پہ فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح. سر قانون کیا نیت کے اوپر چلتا ہے؟ ظاہر کے اوپر چلتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں مجھ سے, کیونکہ حضور نے شفاعت پہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو. نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈیسیژن کر دیں اور وہ ڈیسیژن غلط ہو, قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ ناحق تھا, تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا, اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اس میں الفاظ ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور چرب زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے. اب یہ اللہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے. نبی الاسلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا تھا جب وہی دیکھ لیں غزوہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے 3 صاحب رہ گئے تھے, بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے, قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ. غزوہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بہانے کریں گے, حضور آئیں گے, منافقین بہانے کر رہے تھے. حضور واپس آئے, کچہری لگائی, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا, میں کہہ دوں میری بیوی بیمار تھی یا کوئی مسئلہ تھا. پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی الاسلام کو تو دھوکہ دے لوں گا, لیکن بعد میں اللہ تو وحی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ تو کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں نا, پرانیاں گلاں. اے بیٹھے ہیں نا انجینئر, ان سے ذرا پوچھیں, یہ سول انجینئر ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ مشین ڈیزائن کا فارمولہ اگر میں لکھ کے کسی بزرگ کو دوں وہ پڑھ بھی سکتا ہے اگر اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی؟ نہیں پڑھ سکتا. پہلے یہ کہتے ہوتے تھے پڑھ سکتا ہے, جب یہ میری طرح تھے, جب میں ان کی طرح تھا. یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وکاس,
اچھا اچھا. ہاں جی, یونیورسٹی میں یعنی مجھ سے جونیئر تھے, یعنی ان کا 99 سیشن آپ کا سیول کا, میرا 95 تھا. تو فرسٹ ایئر میں فولنگ سے بچنے کے لیے میرے پاس ہی رہتے تھے. اچھا اس وقت ہم بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ بھی سبز پگڑی باندھتے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور یہ تو آپ نہیں باندھتے لیکن ہم آج تک سبز پگڑی باندھ رہے ہیں, لیکن عقیدہ اپنا جو ہے نا وہ سفید اور سیاہ پگڑی والا کر لیا, یہ نبی علیہ السلام والا. سبز کو ہم جائز سمجھتے ہیں. تو سر یہ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے, تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کو یہ سارے فارمولے سکھا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, تو سکھائے کہ یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے کیا فارمولہ لگے گا, کینٹیلیور بیم کے لیے کیا لگے گا, اللہ کو تو آتا ہے نا, سکھائے. سر یہ دیکھ کے وہ فارمولہ سمجھانا تو دور کی بات, پڑھ بھی نہیں سکتے جس میں لیٹن کے رومن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سر یہ سب کہانیاں اس طرح نہیں ہوتا, یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے تو جھوٹ پریکٹیکلی پکڑے ہیں.